تفسیر ابن کثیر سورہ ہود آیت نمبر 17, only one ayat. Can they who rely on a clear proof from their Lord, can they who rely on a clear proof from their Lord and whom a witness from him recites it, that means follows it, تو کیا وہ شخص جو بینہ پہ ہے، اور بینہ کا میننگ جسے مطلب میں نے بتایا کہ اس کے اندر یعنی پاک ہونا اور قائم رہنا، اور یعنی مطلب جو ایک دم روشن اس طرح سے، یعنی تو وہ جو ہے وہ مطلب اصلی جس کو بولتے ہیں نا فطرت سلیمہ، تو جس کی فطرت سلیمہ ہے، جس میں اللہ نے روح ایک پھونک دی، روح ربانی، اور اب وہ بالکل اس راہ پہ ہے جو ایک دم سیدھی راہ ہے، تو کیا وہ شخص، اور پھر اس کے ساتھ ایک قرآن کی وحی ہو رہی ہے جو کہ وہ تلاوت کر رہے ہیں، تو وہ قرآن جو ہے وہ ایک گواہی دے رہا ہے، قرآن بھی تو گواہی دے رہا ہے. اینڈ بیفور اٹ کیم دا بک آف موسیٰ، اور اس سے پہلے یعنی اس قرآن سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب آئی تھی یعنی تورات، گائیڈنس، تو اس میں بھی تھی ہدایت، اینڈ اے مرسی، اور اس میں بھی تھی رحمت. تو جو ہدایت پہ ہوں گے، ہدایت یافتہ جو ہدایت پہ ہوں گے، ان پہ اللہ کی رحمت آئے گی ہی آئے گی، آئے گی ہی آئے گی، کیونکہ تم قرآن کی بات کو سن کر ہدایت پہ، ویسے ہی جیسے تورات کی بات کو سن کے جو لوگ اس وقت اس کے اوپر مطلب بالکل برابر چل رہے تھے، تو ان کے لیے وہ ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی. دے بلیو therein، اور وہ اس کے اوپر ایمان رکھتے تھے. بٹ دوز آف دا sects that reject it، لیکن وہ فرقے جو اس کو رد کرتے ہیں، چاہے وہ قومیں ہو، قبیلے ہو، جو بھی ہو، گروپ ہو، فرقہ ہو، تو وہ جو اس کو رد کرتے ہیں، the fire will be their promised meeting place، آگ ہوگی ان کی مطلب جو ملاقات کی جگہ جس کا وعدہ کیا گیا. so be not in doubt about it، تو اس کے بارے میں کبھی شک میں مت پڑنا، کیونکہ شک میں مت پڑنا یہ بات تو اللہ نے قرآن بولا ہی ہے. verily it is the truth from your Lord but most of mankind believe not، یہ تو یقیناً حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، یعنی یہ قرآن، مگر بہت سارے انسان جو ہے، انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ اس پہ ایمان نہیں رکھتی. The one who believes in the Quran is upon clear proof from his Lord، تو جو قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وہ یعنی رکھتے ہیں، اور یہاں پر ہے who believes in the Quran، یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جیسے کہ وہ بینہ پہ بھی تھے، کلیئر، اور ان کے لیے کلیئر پروف جو تھا وہ قرآن تھا جو ان کے رب کی طرف سے ان کو آ رہا تھا، جس کو کہ وہ منہ سے بول کے سناتے تھے، تلاوت کرتے تھے. اللہ the exalted says، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو وہ can they who rely on a clear proof from their Lord، تو وہ لوگ جو بھروسہ کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے جو کلیئر پروف ہے، جو کلیئر مطلب بینہ ان کے رب کی طرف سے ہے. اللہ the exalted informs of the condition of the believers who are upon the natural religion of Allah، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہم کو یہ اطلاع دے رہا ہے، خبر ان مومنوں کی مطلب جو کنڈیشن ہے اس کی، جو کہ مطلب اللہ کے جو دین کی، جو اللہ نے جو فطرت بنایا ہے، فطرت اللہ، تو وہ اس پہ ان لوگ برابر جمے ہوئے ہیں، قائم ہے. which he made inherent in his creatures، تو اللہ نے اپنی تمام مخلوقات یعنی جو بھی اللہ کے بندے ہیں اس میں اللہ نے اس چیز کو یعنی پیدائش سے ہی ڈال دیا ہے. فطرت اللہ، اللہ کا وہ دین جس فطرت پہ بنا ہے وہ اللہ نے ہر مخلوق کے اندر ڈال دیا ہے، وہ کریچرز کے اندر یعنی جو اللہ کے بندے ہیں ان کو ڈال دیا ہے. دس از بیسڈ اپون دیئر کنفیشن ٹو ہم، اور یہ اس چیز کے اوپر یعنی کہ بیسڈ ہے کہ جو اللہ سے کنفیشن کیے تھے، یعنی کہ تم نے ایک اللہ کے سامنے ایک چیز کو تم نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا، اور وہ ہے جب ساری روحیں بن گئی، اور جب اللہ نے پوچھا کہ الستو بربکم، تو یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں، اور سب نے کہا قالوا بلا، یعنی سب نے کہا بلا، یس، کیوں نہیں اللہ.
تو اب سوچو جب سب نے وہ چیز کو کنفیس کر چکے، اس کے بعد اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب وہ روحیں جو ہے سو جاؤ کولڈ سٹوریج میں یا جہاں بھی، لیکن اب ایک ایک کر کے پیدا ہو، یہ ماں باپ کا ہی بنائے تمہارے لیے سیٹ، اب یہ سب اس میں سے پیدا ہوتے چلے جاؤ. لیکن ہر انسان جو ہے آدم علیہ السلام میں سے، وہ سب کے لیے یہی ہے that there is none worthy of worship except he، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں سوائے اس کے. تو اب جب تم اس چیز کا اللہ کے سامنے کنفیس کر چکے ہو، تو اب اس کے بعد دنیا میں پیدا ہوگے، تم جب پلٹ جاؤ گے تو تم بولو گے ہم کو وہاں کا کچھ یاد نہیں ہے. تو کیا تم کو یہ یاد ہے کہ تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے 9 months، وہ یاد ہے؟ لیکن تم مانتے ہو کہ یہ ہمارے ماں، یہ ہمارے باپ ہے. کیسے مانتے ہو تم پھر؟ تو پھر ویسے ہی تمہارے یہ بھی بات ہے کہ جب تم نے ایک اللہ کی وحدانیت کا تم نے وعدہ کیا کہ ایک ہی اللہ کی ہم بندگی کریں گے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد لوگ بدل گئے، جس کا جو مرضی آئی کرے. ابھی قرآن پڑھنے والے لوگ بھی تو اپنی مرضی چلاتے ہیں، جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں. جب شیطان ان کے کانوں میں پھونک مارتا ہے وسوسہ وسوسہ وسوسہ، تو ان لوگوں کو جو صحیح بات قرآن کی ہے وہ اس کو بولتا ہے یہ تو غلط ہے، یہ کریں گے تو تمہارا تو بہت نقصان ہو جائے گا، تو ایسا کرو تم یہ کرو. اب وہ شیطان کی بات مانتے نا کہ اس میں ہمارا فائدہ ہوگا، لیکن شیطان کی بات مان کے ان کا پورا کے پورا آخرت کا پورا نقصان ہوگا. اور شیطان ہم کو ہر پل ہم کو ایسا ہی کرے گا. دس از سملر ٹو اللہ اسٹیٹمنٹ. پھر اللہ نے جیسے کہا، جو میری فیوریٹ آیت ہے سورہ روم کی، سورہ روم سورہ نمبر 30، اور سوچو اس کی آیت نمبر بھی وہ 30 ہے، اور اس پر کتنا سارا بولا جا سکتا ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. So set your face towards the religion حنیفاً. تو اپنا چہرہ قائم کر لو دین حنیفہ کی طرف، یعنی ریلیجن آف ٹروتھ، اس کی طرف تم اپنا چہرہ قائم کر لو. Allah's فطرہ with which he has created mankind. اللہ کی وہ فطرت ہے، فطرت اللہ. آیت میں یہ دیکھو، فَأَقِمْ قائم کر لو، وجہ کا اپنا چہرہ، تمہارا چہرہ، لِلدِّينِ حنیفاً، اس دین کی طرف جو حنیف ہے، یعنی کہ بالکل سیدھا اور ٹرو سچا دین. فطرت اللہ التی، تو فطرت اللہ التی، اللہ کی فطرت پہ، التی فطر الناس، انسانوں کو فطرا، یعنی وہی فطرت پہ اللہ نے فطر الناس علیہا، اسی فطرت کے اوپر اللہ نے بنایا انسانوں کو. Allah's فطرت with which he has created mankind. اور یہ ابھی آیت کا ایک حصہ ہے، پوری آیت نہیں ہے یہاں پر. In the two Sahihs it is recorded that Abu Huraira رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah said، کہ 2 صحیح کے اندر ہے یہ ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. کان تولد البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء. Every child is born upon the فطرہ. اللہ نے اپنی فطرت کے اوپر جس طرح سے پیدا کیا سب کو، کہ یعنی کہ اس کے اندر ہے ایک اللہ کی بندگی کرو، یعنی ہر بندے کے دل میں پوجنے کی چاہت رکھ دیا نا اللہ نے. تو وہ جو پوجنے کی چاہت ہے نا، کہ کس کو پوجوں، کریونگ ہے وہ انسان کے اندر. تو جب اس کو، یعنی جو لوگ اللہ کو مطلب پا لیتے ہیں کہ ارے اللہ نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن تم نے تو بلیو کر لیا. لیکن وہ لوگ جن کو اللہ نظر نہیں آتا اور ان کو مطلب کوئی نہ کوئی چیز چاہیے، تو پھر وہ ایک بت بناتے خود ہی، اور اس کو تراشتے اور اس کی پوجا کرتے ہیں، یا پھر محبوب کی پوجا کرتے ہیں، یا پھر اپنی کرسی یعنی کہ مطلب پاور کی پوجا کرتے ہیں، یا پھر اپنے مطلب وطن کی پوجا کرتے ہیں. یعنی کہ وہ جو ہے نا اللہ نے رکھ دیا فطرت اللہ، جو ہے آیت سورہ روم میں، وہ یہی ہے کہ اللہ نے جو فطرت پہ انسان کو بنایا ہے کہ وہ اللہ کی ایک کی ہی بندگی کرے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہاں پر حدیث ہے وہ اسی سے تعلق رکھتی ہے کہ ایوری چائلڈ از بورن اپون دا فطرہ بٹ ہز پیرنٹس میک ہم اے جو، کرسچن اور میگین. دس از جسٹ ایز دا calf that is born whole. Have you noticed any calves that are born mutilated? تو ہر بچہ جو ہے اس فطرت کے اوپر ہی یعنی کہ پیدا ہوا ہے.
بٹ اس کے جو پیرنٹس ہیں، اس کے والدین جو ہے وہ اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، کرسچن، اور یا مجوسی، میجین، جو بھی میگین بولتے ہیں وہ بناتے ہیں. تو یہ سمجھو کہ یہ ایسی بات ہے کہ جیسے ایک بچڑا جو گائے کو پیدا ہوا وہ پورا ثابت ہے، اکھا ہے. تو کیا تم نے کبھی یہ دیکھا کہ اس بچڑے کے ہاتھ پاؤں سب ایسے ٹوٹے پھوٹے ہیں یا وہ میوٹیلیٹڈ ہے، جیسے کہ ایسا پیدا ہوا ہے؟ تو یہ جو بچے کو بنا دیتے ہیں نا جو ماں باپ، پھر وہ یہی کرتے ہیں. ان صحیح مسلم it is recorded that Iyad bin Himar said that the messenger of Allah said sallallahu alaihi wasallam کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یقول اللہ تعالی، یعنی یہاں پر آ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے، یقول اللہ تعالی، اللہ says. تو انی خلقت عبادی حنفاء وجاءتهم الشیاطین فاجتلتهم عن دینهم وحرمت علیہم ما احللت لهم وامرتهم ان یشرکوا بی ما لم انزل به سلطانا. اللہ the exalted says، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، verily، یقیناً، I created my servants حنفاء، میں نے تو اپنے بندوں کو سب کو حنفاء یعنی کہ مطلب حنیف، یعنی سب کو سچے دین کے اوپر میں نے تو سب کو بنایا. بٹ دا ڈیولز کیم ٹو دیم، لیکن شیطان ان کے پاس آیا اینڈ ڈسٹریکٹڈ دیم فرام دیئر ریلیجن، اور ان کو ان کے دین سے بھٹکانا شروع کر دیا. یہ مت کرو، اگر یہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ارے تمہارا کباڑا ہو جائے گا اس میں، اس سے تو اچھا ہے کہ تم یہ کرو. دے میڈ ان لافل فار دیم واٹ آئی ہیڈ میڈ لافل فار دیم، یعنی اس نے وہ چیز کو حرام بتا دیا ان کے لیے کہ یہ حرام ہے جس کو اللہ نے حلال کیا تھا. اینڈ دے کمانڈیڈ، اور وہ حکم کرتے ہیں، them to associate partners with me، کہ اللہ کے ساتھ پارٹنر بناؤ. ارے وہ تو پیغام پہنچائیں گے تمہارا، وہ وسیلہ ہے، تو تم وسیلہ بنا رہے ہو بھائی، تم ان کو پوچھ تھوڑی رہے ہو. یہ بول کے تم کو تسلی دیتا ہے وہ کہ تم جو اس کو وسیلہ بناؤ کہ بھئی اللہ تک پہنچنے کا تم تو کچھ کر نہیں سکتے، تو وہ جو بھی ہے قبر کے اندر دفن ہے، درگاہ، اور یا تو کوئی پنڈت ہے، کوئی پروہت ہے، کوئی مطلب وہ فادر ہے، پریسٹ ہے، یا راہب ہے، جو بھی ہے، مونکس ہے، تو ان سب کو تم بناؤ پارٹنر، تاکہ تم ان کو بولو کہ دیکھو ہماری یہ ریکویسٹ ہے، اللہ کو پہنچا دینا نا ذرا پلیز، ہماری یہ دعا قبول کروا دینا نا. تو وہ تم یہ بولتے ہو، لیکن کیا تم کو وہاں سے جواب مل رہا ہے کہ ہاں ہم کروا دیں گے؟ پھر تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگو. تو اللہ کو مطلب سوچو کہ شیطان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ پارٹنر بناؤ بولتا ہے، تاکہ اللہ کو بہت غصہ بھڑکے کہ کرنے والا سب میں، اور وہ پارٹنر جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے کریڈٹ. جیسے کہ تم سب کچھ کرو اور تمہارے گھر کا نوکر ہے جس کو لوگ تھینکس تھینکس بول رہے ہیں، اور مہمان لوگ ان سے ہینڈ شیک کر کے بول رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ، آپ کا دعوت تو سچی بہت زبردست تھی، ہم کو بہت مزہ آیا، اور وہ جو جس نے دعوت کیا وہ منہ دیکھ رہا ہے، تو کیسا غصہ آئے گا؟ اور بولو گے تم چیخ کے کہ ارے بھائی وہ تو ہمارے سرونٹ ہے، وہ تھوڑی کرے، ہم ہیں کرنے والے. تو سوچو اللہ کا غصہ کتنا بھڑکے گا. concerning which no authority has been revealed، یعنی کہ یہ چیز کے لیے کہ تم اللہ کا پارٹنر بناؤ، شریک بناؤ، اس کے لیے کوئی اتھارٹی نہیں دی گئی، ابھی تک کا قرآن میں آئی نہیں ہے کوئی بھی اتھارٹی ایسی. therefore the believer is one who remains upon this fitrah. تو بلیور مومن وہی ہے جو صرف اس فطرہ پہ رہے جس فطرت پہ اللہ نے بنایا اس کو، فطرت اللہ، صرف اللہ اور ایک اللہ کی بندگی کرے، بس ختم. concerning اللہ اسٹیٹمنٹ، اور اللہ کی یہ آیت کا حصہ یہاں پہ ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ and whom a witness from him recites it. اور ان کے لیے یعنی کہ مطلب ان اللہ کے پاس سے ایک وحی ہے جو تلاوت کر رہے ہیں وہ، تو وہ بھی ایک گواہ ہے، کیونکہ جو بھی گواہی آ رہی ہے قرآن کے اندر کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لاس آخری، تو یہ سب گواہی ہے نا. This means that a witness comes to him from Allah، کہ اللہ کے پاس سے وہ گواہی ان کو آ رہی ہے نا، وحی قرآن کی. That witness is the pure, perfect and magnificent legislation that Allah revealed to the prophets. تو یہ جو ہے گواہی، یہ اللہ نے رسولوں کو بھیجی جس کے اندر ان کے قانون شریعہ بہت ہی زبردست، بہت ہی میگنیفیسنٹ،
اور بہت پرفیکٹ. تو جب اللہ کے قاعدے اور قانون کو توڑ کے بندہ اپنے قانون جب بناتا ہے اور جب اپنے قانون کے حساب سے غلط کام کرتا ہے تو کیا وہ سزا کا مستحق نہیں ہوگا؟ وہ فطرت پہ ہے کیا؟ These legislations were finalized with the legislation Sharia of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لے کر آئے وہاں پر یہ فائنل ہو گئی. اس کے بعد اب کوئی نہیں اسی کو فالو کرنا ہے رہتی دنیا تک. The believer has the natural disposition that bears witness to the truth of the general legislation. اور مومن جو ہے وہ اس کی فطرت، جس فطرت پہ اللہ نے اس کو بنایا ہے، تو وہ اس گواہی پہ یعنی مطلب یعنی یہاں پر یہ شہادہ کی بات آتی ہے that bears witness to the truth of general legislation. تو جو یہ سب کے لیے جو قاعدہ قانون ہے سب کے لیے، راجا رنگ سب، تو وہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ اس کی گواہی دیتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو اس کی وٹنس وہ بنتا ہے. And accepts that specific laws are taken from the general legislation. اور وہ اس کو قبول کرتا ہے دل سے، جو خاص جو بھی اس میں خاص ہر بات کے لیے یعنی کہ بہت خاص کر کے اسپیسیفک کر کے وہ لاز کو بتایا گیا ہے. اور وہ پورا جنرل جو ہے یعنی شریعہ، تو وہ شریعت میں سے تمام یعنی کہ جو بھی ہے وہ سب ایک ایک باریک باریک ہر بات کے لیے جس طرح سے اسپیسیفائی کیا گیا ہے اس طرح سے وہ قبول کرتا ہے. یہ نہیں بولتا کہ نہیں یہ شادی کا قانون مجھے نہیں پسند، یہ غلط ہے، ارے نہیں یہ طلاق کا تو ایسا ہے، ارے یہ وراثت کا قانون میں ایسا تھوڑا سا تبدیلی ہونی چاہیے، تو وہ جیسا ہے اس کو ویسا لے رہا ہے نا. The fitra accepts the sharia and believes in it. تو تمہارے اندر جو فطرت پہ اللہ نے تم کو بنایا ہے تم اس شریعت کو قبول کرتے ہو، تم کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے اور اس پہ ایمان بھی رکھتے ہو، تبھی تو بلیور بنتے ہیں نا. فار دس ریزن اللہ دا ایگزالٹڈ سیز، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، can they who rely on a clear proof from their Lord and whom a witness from him recites it. تو یعنی جو اپنے رب کی طرف سے ایک کلیئر پروف یعنی بینہ پر ہے اور اوپر سے وہ جو قرآن جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی ایک گواہی ہے اس کی. دس کلیئر پروف وچ از ریسائٹڈ از دا قرآن. تو جو کلیئر پروف جو آیا ہے وہ ہے بینہ، وہ بھی بینہ ہے نا، تو وہ قرآن ہے. with جبرائیل علیہ السلام conveyed to the prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اور جبرائیل علیہ السلام نے اس چیز کو پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. and the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم conveyed it to his ummah، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے وہ رسول ہیں اور انہوں نے پہنچایا امت کو. تو اللہ کے پاس سے جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام کے پاس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاس سے امت کو. Then Allah says وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، and before it came the book of Musa. اس سے پہلے جو کتاب آئی تھی وہ تورات تھی، اس میں شریعت تھی، مگر اس کے بعد جب انجیل آئی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس میں شریعت نہیں تھی، اس لیے کہ شریعت تورات کی ہی تھی، اس میں کریکشنز تھا. This means that before the Quran there was the book of Musa, the Torah. کہ قرآن سے پہلے جو کتاب آئی وہ تورا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب. امامہ و رحمہ، اس کو بتایا گیا امام کہ جو تمہارا گائیڈ، تم کو گائیڈ کرے، رہنمائی کرے، اور مرسی رحمہ. This means that Allah the Exalted revealed it to that ummah as a leader for them and a guide for them to follow. تو اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ جو تورات ہے اس کو لیڈر یعنی امام بنا کے بھیجا، اور تاکہ ان کی رہنمائی کرے اور ان کو کہا اس کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو. ایز اے مرسی فرام اللہ اپون دیم، اور یہ اللہ کی وہ رحمت تھی جو ان پر اللہ نے کیا. اور ایسے ہی اللہ نے قرآن کو بھی ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیجا. Therefore whoever believed in it with true faith, then it would lead him to believe in the Quran as well. تو جو لوگ بھی اس کے اوپر سچے دل سے اس کو ایمان رکھتے تھے اس بات کے اوپر جو اللہ نے تورات میں لکھ کے بھیجا، تو وہ چیز کو جو اچھی مطلب سچے دل سے جن کا ایمان تھا، سچا فیتھ تھا،
تو وہ لوگ جو ہے وہ برابر ایمان لائیں گے قرآن کے اوپر بھی. فار دس ریزن اللہ سیڈ، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کہا اولئک یؤمنون بہ، دے بلیو therein، وہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں. Then Allah the Exalted threatens those who reject the Quran or any part of it by saying، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو زبردست دھمکی دی، ڈرایا دھمکایا جنہوں نے قرآن کو ریجیکٹ کیا یا اس کے کسی حصے کو بھی اگر ریجیکٹ کیا ہے تو، by saying وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، but those of the sect that reject it, the fire will be their promised meeting place. تو جن بھی گروہ نے، جن فرقوں نے اس کو رد کیا تو آگ ہوگی ان کی ملاقات کی جگہ جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے. This is direct towards everyone on the face of the earth who disbelieves in the Quran. یعنی یہ ہر کسی کے لیے بولا جا رہا ہے جو بھی اس زمین کی سطح پر ہے اور جو قرآن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، whether they are idolaters، چاہے وہ مشرکین لوگ ہوں شرک کرنے والے، چاہے وہ disbelievers ہوں جو ایمان ہی نہیں لائے، people of the scripture ہو، Jews and Christians، اور other sects یا اور بھی دوسرے جو بھی ہیں، from the descendants of Adam، تو آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے جو کوئی بھی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ذات کے ہو، کچھ بھی ہو، اگر انہوں نے قرآن کو رد کیا ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے، مطلب کہ ان لوگوں کے لیے یہ بات بولی جا رہی ہے. This applies to all whom the Quran reaches، جس کے پاس قرآن پہنچ چکا ہے، قرآن کی آواز قرآن کے بارے میں، regardless of their difference in color، appearance اور nationality، چاہے ان لوگوں کا رنگ روپ گورا ہو، براؤن ہو، کالا ہو، یا اپیئرنس ان کا کیسا بھی ہو، اونچے پورے ہو، شارٹ ہو، جو بھی ہو، نیشنلٹی ان کی کوئی بھی ہو، مطلب ان کا مطلب جو قوم جو بھی ان کی کون سی الگ الگ قوموں سے آ رہے ہیں تو وہ بھی ہو، تو بھی کوئی بھی ہو، صرف زمین کی سطح پہ جو بھی ہے جس کو قرآن کے بارے میں پتہ چل گیا اور اس نے اس کو ڈس بلیو کیا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے ملاقات کی جگہ ہوگی آگ. ایز اللہ سے، جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 19، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، that I may therewith warn you and whomsoever it may reach، تاکہ میں تمہیں اس سے خبردار کروں، انذار کروں، اور وہ کہ جس کسی کے پاس بھی یہ پہنچے. اللہ the exalted said، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، تو یعنی یہ اللہ نے کہا ان سے کہو، say O mankind verily I am sent to you all as the messenger of Allah، کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا کہو ان سے، اے انسانو میں یقیناً بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے رسول بنا کے، یعنی اللہ کا رسول بنا کے. Allah says وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، but those of the sects that rejected the fire will be their promised meeting place. لیکن جس نے بھی اس کو رد کیا اب آگ ہوگی ان کی ملاقات کی جگہ. In Sahih Muslim it is recorded that Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, may Allah be pleased with him, said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار by he in whose hand is my soul، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ. there is no one of this ummah whether he be a Jew or Christian، یعنی آج یہ جو امت ہے اس امت کے اندر یعنی چاہے کوئی بھی ہو، یہودی ہو یا کرسچن ہو، who hears of me، جس نے میرے بارے میں سن لیا ہے، and does not believe in me، اور پھر وہ مجھ پہ ایمان نہیں لاتا، except that he will enter the hell fire، تو سوائے اس کے کہ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے. Every hadith is confirmed by the Quran، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حدیث بولے ہیں وہ تو اللہ کی ہی ٹریننگ سے بولے نا، اپنے دل سے تو کچھ نہیں بولے. تو حدیثیں جو بھی ہے نا وہ پوری تصدیق کرتی ہے قرآن سے، یعنی کہ قرآن سے بالکل، یعنی قرآن میں سے اس کا مطلب ہم کو ثبوت پروف جو بھی ہے وہ ثابت ہوتا ہے اس میں سے.
Ayyub as-Sakhtiyani reported from Sa'id bin Jubair that he said, I did not hear any hadith of the Prophet substantiated as he stated it, except that I found its confirmation in the Quran. تو سعید بن جبیر جو ہے رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا میں نے آج تک کوئی بھی ایسی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی کہ جو مطلب ثابت نہ ہوتی ہو قرآن سے، یعنی قرآن کے ساتھ اس کی تصدیق نہ ہوتی ہو. The narrator said or he said، تو جس نے یہ بات بتایا جیسے ایوب السختیانی تو وہ نریٹر ہے تو انہوں نے کہا کہ اور he said، یا شاید انہوں نے یہ بھی کہا کہ I found its verification in the Quran، کہ میں نے اس کا ایویڈنس جو ہے یعنی تصدیق وہ قرآن میں پائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث قرآن کے ساتھ اس کی تصدیق ہوتی، کنفرمیشن. Thus it reached me that the Prophet said، تو یہ چیز میرے تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم لا يؤمن بی الا دخل النار. There is no one of this ummah, whether he be a Jew or Christian, who hears of me and does not believe in me, except that he will enter the hellfire. کہ اس امت میں سے کوئی بھی نہیں ایسا، چاہے وہ یہودی ہو یا کرسچن ہو، نصرانی ہو یا کوئی بھی ہو ویسے تو، اور وہ سنے میرے بارے میں اور پھر بھی ایمان نہ لائے، تو وہ اس کے سوا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ داخل ہوگا جہنم کی آگ میں. Therefore I said, where is its verification in the book of Allah؟ تو پھر میں نے کہا، یعنی جو نیریٹر ہے، تو اس کا ویریفیکیشن اللہ کی کتاب میں یعنی قرآن میں اس کی کہاں پر ہم کو کنفرمیشن یا مطلب اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے، ثابت کیسے کرو گے؟ Most of what I have heard reported from the messenger of Allah, I have found its verification in the Quran. تو جو بہت میں نے جو زیادہ مطلب جو بھی میں نے سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، اور وہ میں نے اس کا ویریفیکیشن جو ہے قرآن میں تھا، یعنی کہ مطلب اس کا ایویڈنس یا جو بھی ثابت ہونا. Then I found this verse، پھر مجھے یہ والی آیت ملی، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. But those of the sects that rejected the Quran, the fire will be their promised meeting place. تو یہ آیت پھر مجھے ملی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، کہ جس کسی نے بھی جو بھی فرقے نے اس کا انکار کیا، رد کیا اس کو، اس قرآن کو مطلب، تو اس کے لیے پھر ملاقات کی جگہ جو ہے وہ ہے آگ، یعنی اس کے لیے پرومس کیا گیا ہے آگ. The fire will be their promised meeting place. And this means from all religions. تمام جتنے بھی مذہب دین جتنے بن چکے ہیں دنیا کے اندر، الگ الگ فرقے، وہ سب لوگ کے لیے بولا جا رہا ہے. جو بھی اس میں سے یہ کرے گا، قرآن کو رد کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا، اس کے لیے آگ ہے. Then Allah says, فَلَا تَكُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ. So be not in doubt about it. تو اس کے بارے میں کبھی شک میں مت رہنا. Verily it is the truth from your Lord. یہ حق ہے تمہارے رب کی جانب سے. This means that the Quran is the truth from Allah and there is no doubt or suspicion concerning it. کہ قرآن حق ہے اللہ کی طرف سے اور اس میں کوئی شک، کوئی شبہات کی مطلب گنجائش نہیں. This is as Allah says، جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 32 سورہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 1 and 2. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم the revelations of the book in which there is no doubt. کہ یہ جو وحی کی گئی کتاب کی اس میں کوئی شک نہیں. is from the Lord of all that exist. اور یہ اس رب کی طرف سے ہے جو رب العالمین ہے، وہ تمام یعنی کائنات تمام عالمین کا رب ہے، اس کی طرف سے یہ قرآن ہے. اللہ the exalted says، پھر اللہ جو ہے سبحانہ وتعالیٰ وہ کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی بھی آیت نمبر 1 and 2. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم this is the book in which there is no doubt. ریب ڈاؤٹ ہے، لا ریب نو ڈاؤٹ، فی ہی اس کے اندر. تو اس کتاب کے اندر الف لام میم اس کتاب کے اندر، اس قرآن کے اندر کوئی بھی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں.
The ayah وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ but most of mankind believe not. تو اکثریت جو انسانوں کی ہے وہ اس پر ایمان نہیں رکھتی. Is similar to Allah's statement. تو اللہ کی ایک اور جگہ پہ جو اللہ نے کہا سورہ نمبر 12 اس کی آیت نمبر 103 یعنی کہ سورہ یوسف 103 نمبر کی آیت وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ and most of mankind will not believe even if you desire it eagerly. یعنی حرستا کہ آپ کے دل میں بہت حرص ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو زیادہ اکثریت جو انسانوں کی ہے وہ اس پر نہیں ایمان لائے گی. اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں لائیں گے اس پہ ایمان. even if you desire it eagerly چاہے تم اس کو کتنا ہی دل میں حرص رکھ رہے ہو کہ اللہ یہ سب بلیو کر لیں یہ سب بلیو کر لیں لیکن انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ نہیں لائے گی اس پہ ایمان. یعنی بہت سارے انسان اکثریت کا مطلب ہے. لائک وائز اللہ سے پھر اللہ نے ایک اور جگہ بھی یہ کہا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ and if you obey most of those on the earth they will mislead you far away from Allah's path. تو اللہ نے ان کو کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ویسے ان کے تھرو سے ہم سب کو بھی کہ اگر تم نے ان سب کی فرما برداری کی جو زمین کے اوپر ہیں تو پھر بہت جلدی یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہت دور گمراہ کر دیں گے بھٹکا دیں گے. اللہ also says وَلَقَدْ صَدَّقَ اور یہ سورہ نمبر 34 ہے سورہ سبا اور آیت نمبر 20 اس کی وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ and indeed Iblis did prove true his thought about them. ابلیس نے اس چیز کو ثابت کر دیا جو اس نے سوچا تھا اس کو ثابت کر کے بتا دیا. and they followed him اور سب کے سب اس کو فالو کرنے لگے یعنی کہ میجورٹی all سب except a group of true believers. جو سچے مومن ہیں صرف وہی اس کو فالو نہیں کریں گے باقی تو سب کو. تو جو ابلیس کی بات ہے وہ سچی ہو گئی کہ سوچو کہ وہ طرح طرح کے روپ لے کے وہ اپنے آپ کو الگ الگ ٹائپ کے بت کہیں باوا کہیں سینٹ تو کہیں پریسٹ تو کبھی کچھ بنا کے بھی اپنے آپ کو جن خود ابلیس یعنی شیطان جو ہے وہ خود اپنے آپ کو بناتا ہے اور پھر اپنی پوجا کرواتا ہے تاکہ تم اللہ کی ایک بندگی سے بس توحید سے ہٹ جاؤ. تو دیکھو مندروں کے اندر بھی جا کے لوگ جو ہے جاتے ہیں اور کیا کیا پوچھتے ہیں اور کبھی کبھی مسلمان بھی پہنچ جاتے ہیں اس لالچ میں اور درگاہوں پہ بھی چلے جاتے ہیں چادر چڑھاتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں نیازیں بانٹتے ہیں. تو یہ سب چیز شیطان کیوں کرواتا ہے تاکہ جو اس نے بات بولا ہے ابلیس ظنہ جو اس نے سوچا تو وہی اس نے کروا کے دکھایا کہ دیکھو یہ سب مجھے فالو کر رہے ہیں. اور لیکن صرف ایک گروپ ہے جو ٹرو بلیورز کا ہے سچے اللہ کرے ہم ان میں ہی ہو وہ جو ہے وہ مطلب نہیں اس کو فالو کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد.